ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ آواز ترنم خطیب الحردین محترم جناب حافظ امتیاز احمد کثوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے، جو کہ سارے سبنا دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی باریک بین، اللطیف بھی ہے۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے۔ حضرات و حاضرین، بڑی خوشی دی بات ہے کہ تمام بچے، نوجوان، میرے واجب الاحترام بزرگ اور کثیر تعداد دے نال ماما پہنا خواتین ماشاءاللہ قرآن اور حدیث سن واسطے جمع نے۔ اللہ تعالیٰ سبنا دا حاضر ہونا اور علماء دا سنانا، آپ دا سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ مولا کریم جویں اسی تیرا دین سن واسطے جمع ہاں، ایویں سانو جنت وچ بھی جمع فرما دی۔ ہون تے آمین کہہ دیو۔ لگدا ہے تسی روشن والے رہنا ہے کیونکہ تھے روشنی تھوڑی، اس واسطے سارے اچھی بات نال کہو آمین۔ یا اللہ سانو جنت وچ بھی ایویں جمع فرما دی۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے نہ زمین بنائی سی اس وقت، نہ آسمان بنائے سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دی ایک مجلس بلائی ہے، ایک محفل سجائی، اور او دے اندر خود قرآن حکیم دی تلاوت فرمائی۔ ایک قرآن جنوں کلام اللہ کیا جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ دا ایک کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے مبارک منہ وچوں بولے آئے، انہوں کلام کیتا ہے، بات کیتا ہے۔ جدوں فرشتیاں نے اللہ تعالیٰ دا ایک کلام سنے، سن کے پکار اٹھے، یا خدا بندے باری تعالیٰ، اے جڑا کلام تساں سانو سنایا ہے، سن کے بڑی راحت پہنچیے، بڑا سکون ہویا ہے، ایک کلام سانو دے دیتا جائے تاکہ اسی انہوں سن کے، انہوں پڑھ کے تے سکون محسوس کریے، راحت محسوس کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتیوں، ایک کلام تے میں رب نے اپنے آخری نبی دی پیاری امت واسطے رکھے ہیں۔ مسلمانوں، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، ایک قرآن اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی عظیم نعمت سانو عطا کیتی گئی ہے۔ اسی بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے سانو قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ انہوں پڑھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے مل کے کہو آمین۔
تھوڑا جہا اچھی آواز نال سیانے بندے بھی بول کے کہو آمین۔ نہ گرمی نہ سردی، موسم بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات تے خوش ہو کے ذرا تھوڑا تھوڑا نال بولو، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے، ذرا اچھی آواز نال کہو آمین۔ حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دے اس کلام دے کئی نام نے۔ ایک نام ایدہ القرآن بھی ہے، ایک نام الفرقان بھی ہے، ایک نام الکتاب بھی ہے، ایک نام الذکر بھی ہے، ایک نام الحق بھی۔ بے شمار نام نے، حتیٰ کہ حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے 155 نام ذکر کیتے نے قرآن پاک دے۔ جس طرح کے لفظ قرآن مشہور ہے، ایویں باقی بھی قرآن پاک دے نام نے۔ اللہ تعالیٰ دی پیاری اور مقدس کتاب ہے، جیڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے، جیڑا بندہ انہوں سندا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے، جیڑا بندہ ادھے تے عمل کردا ہے انہوں بھی ثواب ملدا ہے۔ اے قرآن باعث برکت بھی ہے، اور اے قرآن ساڑے واسطے بہترین راہبر اور رہنما کتاب ہے۔ جس طرح کے بندہ کسے ڈاکٹر صاحب دے کول جاندا ہے کہ جناب مینوں دوائی دے دیو، ڈاکٹر صاحب سیرپ دے دیندے نے، تے پوچھدا ہے بندہ کہ جناب ایدہ طریقہ کار کیے، استعمال کیویں کرنا ہے، تے ڈاکٹر صاحب کہندے نے ایک پرچی ہے، ایدی جدو تو ٹکن کھولے گا، جدو ایدی ڈبیا کھولے گا، او دے وچوں ایک کاغذ نکلے گا، او دے تے سارا ہی طریقہ کار لکھے ہے۔ جویں اس شربت دا طریقہ کار، اس سیرپ دا طریقہ کار پرچی تے لکھے ہے، ایویں ہی انسان نو بنان تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کائنات کے اندر اپنے سونے محبوب تے قرآن نازل کیتا ہے، اور قرآن اندر انسانہ دی زندگی دے طریقے، سلیقے اور رنگ ڈھنگ دسے گئے نے کہ لوگو زندگی ایویں گزارنی، تاڑی رات اس طرح دی ہوئے، تاڑا دن ایویں دا ہوئے، اولاد دی تربیت ایویں کرنی، تاڑی سیاست اس طرح دی ہوئے، تاڑی معیشت و تجارت اس طرح دی ہوئے، اور جناب تاڑے دیگر معاملات وہ ایس انداز دے ہونے چاہیے دینے۔ قرآن اندر اللہ نے اے دسے ہے کڈا او بندہ بد نصیب ہے کہ اللہ نے زندگی گزارن دا طریقہ قرآن وچ دسے ہے، وہ قرآن پڑھ دا ہی نہیں، قرآن کھول دا ہی نہیں، انہوں زندگی گزارنی کیویں آئے گی، انہوں اللہ دی پہچان کیویں ہوئے گی، انہوں نبی دی پہچان کیویں ہوئے گی۔ مسلمانوں اس واسطے آئے دن تسی سن دے ہو کہ کافران نے قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی ہے، قرآن پاک نو جلایا ہے، قرآن پاک نو نعوذ باللہ او دے اوراق پھاڑ کے پیراں وچ سٹے نے، مٹی اندر رلا دیتے نے۔ اے جرت کافران نو کیوں ہوئی؟ جدوں اساں جو قرآن نال محبت کرنی سی او محبت نہیں کیتی، جو قرآن نال پیار کرنا سی او پیار نہیں کیتا، اس قرآن نو جو اہمیت دینی سی وہ اہمیت نہیں دے سکے، اس واسطے کافران دے ہاں انہوں بہت معمولی سمجھ لیا گیا۔ ہاں کلمہ پڑھن والے مومن مسلمانہ دے دلانو تکلیف پہنچائی جاندی ہے، قرآن پاک نو جلا کے، قرآن پاک دے اوراق پھاڑ کے، قرآن پاک دی بے حرمتی کر کے، قرآن پاک دی بے حرمتی نہیں کیتی جاندی، قرآن پاک دے اوراق ہی نہیں پھاڑے جاندے، بلکہ ایمان والیاں دے دلاں تے چھریاں چلائیاں جاندیاں نے، بلکہ ایمان والیاں دے کلیجے چھلنی کیتے جاندے نے۔ جدوں قرآن دے بارے کوئی بات کرے گا، جدوں کوئی قرآن دی بے حرمتی کرے گا، رب جاند ہے ساڑھے دلوں نو تکلیف ہوندی ہے۔ تسی آئے دن سن دے ہو نا، آج ڈنمارک دے اندر، آج سویڈن دے اندر، آج جرمنی دے اندر، اٹلی دے اندر، پورے یورپ دے عیسائی، روس اور امریکہ دے عیسائی قرآن پاک دی بے حرمتی کر دے نے۔ اور مسلمانوں جویں او قرآن پاک دی بے حرمتی کر دے نے، اسیوں میں قرآن نال پیار کریے،
قرآن نال محبت کریے اور یاد رکھے آجے اگر اسی قرآن دی عزت و حرمت واسطے کردار ادا نہیں کرانگے تے اللہ رب ذوالجلال نو ساڑی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ دے کول ہور بڑیاں مخلوقانے اللہ رب ذوالجلال دے کول ہور بڑیاں طاقتانے اور اے قرآن اللہ دی محفوظ ترین کتاب ہے عظیم ترین کتاب ہے محبوب ترین کتاب ہے اللہ وحدہ لا شریک دی تکمیل والی مکمل والی کتاب ہے جدی اندر کوئی نقص نہیں جدی اندر کوئی کمی نہیں جدی اندر کوئی غلطی نہیں جدی اندر کوئی ایسی بات نہیں جس بات تا جناب اس دنیا دے اندر لوگ کہیں لو جی ویکھو قرآن وچ کی لکھے آئے ہاں قرآن وچ جو لکھے آئے او سچ لکھے آئے او حق لکھے آئے اور اگر اسی آج قرآن پاک دی عزت اور دفاع واسطے نہ کھڑے ہوئے تو یاد رکھے آجے پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس قرآن اس ذکر دی حفاظت دی ذمہ داری خود اٹھائیے ساری کائنات دے خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرما رہے نے اللہ فرما دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ علماء تو لگتا ہے تسی ناراض ہو یا پریشان ہو کوئی مسئلہ ضرور ہے تھوڑا جہا ذرا خوشی دا سماں پیدا کرو بھائی عبدالخالق اور حافظ ابو بکر محمدی صاحب ماشاءاللہ اور انہوں نے ساتھی پوری ٹیم نے کنی محنت دے نالے بزم سجائی ہے تو یار تسی تے ناراض بیٹھے ہو ذرا ایک باری اپنا پورا زور لا کے اونچی آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ میرا خیال ہے تسی نہ بجلی دے بلاں تو ڈرے ہو تو سبحان اللہ کہنے نال بل نہیں آندا انشاءاللہ وہ بل پکھے چلان نال لائٹاں چلان نال آنا ہے ذرا اپنا ایک دایاں ہاتھ اوپر کر کے زور نال کہنا ہے سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں آئے ایک باری پھر کہہ دیو سبحان اللہ ساری کائنات دے خالق و مالک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اللہ رب ذوالجلال فرما دینے اس ذکر نو یعنی قرآن نو اسا نازل فرمایا ہے ایدی حفاظت بھی اسی کرن والے ہیں مسلمانوں اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب نو نازل فرمایا ہے اللہ نے اس دی حفاظت کرنی ہے ویکھ لو اس دنیا کائنات دے اندر اور بھی بڑیاں کتاباں موجود نے انجیل بھی موجود ہے اس دنیا کائنات دے اندر زبور بھی موجود ہے ہاں خواہ اپنی اصلی شکل دے اندر موجود نہیں اس دنیا کائنات دے اندر تورات بھی موجود ہے او مسلمانوں اس دنیا دے اندر انجیل پڑھن والے نے انجیل 4 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتی اس دنیا کائنات دے اندر تورات پڑھن والے نے تورات 5 حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتی اس دنیا کائنات دے اندر جناب اپنی من مردی دے نال کتاباں دی تقسیم کر لئی لیکن اے قرآن اللہ رب ذوالجلال دی مقدس کتاب ہے اللہ رب ذوالجلال دی واخند کتاب ہے او مسلمانوں اے زمین تے پھٹ سکدی ہے آسمان تے ٹوٹ سکدے نے اے جناب دنیا ادھر دی ادھر ہو سکدی ہے لیکن اے کتاب دا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکدا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اس کتاب قرآن حکیم دا ایک حرف بھی نہیں بدل سکدا ویکھ لو جڑا قرآن حکیم مشرق دے اندر ہے اوہ قرآن حکیم مغرب دے اندر ہے جڑا شمال دے اندر ہے اوہ جنوب دے اندر ہے ہاں ہاں قرآن حکیم دی حفاظت اللہ رب ذوالجلال نے فرمائی ہے اگر کوئی جناب 80 سال دا بوڑھا قرآن پڑھدا
ہووے اگر وہ قرآن پاک دی غلطی کر دائے تے پیچھے 10 سال دا کھڑا ہویا بچہ بھی او غلطی نکال دائے اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب دی حفاظت فرمائی ہے جس کتاب دے بارے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا او مسلمانوں غور کریا جے توجہ فرمایا جے اس قرآن نو اساں شفا بنا کے اس قرآن نو رحمت بنا کے نازل فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ کتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی او مسلمانوں غور کریا جے توجہ فرمایا جے اے قرآن اللہ دیو کتاب ہے جنوں بابرکت ذات نے نازل کیتا ہے تاکہ ایتے ذریعے لوگاں نوں ڈرایا جائے تے جنت دی خوش خبری دیتی جائے او قرآن بزبان قرآن اگر تسی سن دے جاؤ گے مسلمانوں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے اندر اپنی اس کتاب دی صداقت نو بیان فرمایا ہے اے دی شان تے شوکت نو بیان فرمایا ہے اے دے مقام تے مرتبے نو بیان فرمایا ہے اے قرآن اللہ دی کتاب ہے جڑی ساڑے واسطے رہبر بن کے آئی ہے رہنما بن کے آئی ہے سنو زندگی دے طریقے سلیقے دسن واسطے آئی ہے سونے محبوب کریم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تاڑے وچوں افضل او بندہ ہے جن نے قرآن پاک نو سکھیا ہے تے قرآن پاک نو سکھاندا ہے کتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تاڑے وچوں بہتر ہو بندہ ہے جن نے قرآن پاک نو سکھیا تے سکھایا ہے کتے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن تاڑے وچوں بہتر ہووے جڑا قرآن پاک نو سکھدا تے سکھاندا ہے کتے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین لوگوں اس کتاب نو پڑھو گے اس کتاب نو سکھو گے اس کتاب تو رہنمائی حاصل کرو گے اس کتاب دے کولوں پوچھو گے اپنی زندگی دے طریقے سلیقے فرمایا اس دنیا کائنات دے اندر اس کتاب دی وجہ تو اللہ تانوں بلندیاں تا فرمائے گا اللہ تانوں عزتاں تا فرمائے گا اللہ تانوں مقام و مرتبہ تا فرمائے گا جے تساں اس کتاب نو چھوڑ دیتا نہ اس کتاب نو پڑھیا نہ اس کتاب نو سنیا نہ دے کولو رہنمائی لئی نہ اس کتاب دے کولو اپنی زندگی دے بارے سکھیا پھر فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کتاب نو چھوڑ دین دی وجہ تو اور لوگاں دے مقدر دے اندر ذلت بنا دین گے رسوائی بنا دین گے مسلمانوں غور کریا جے توجہ فرمایا جے اے اللہ دی او مقدس کتاب جدے بارے فرمایا الماغر بالقرآن پھر کہو سبحان اللہ
ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے نال موجود نے، بڑے بڑے خوبصورت بیانات تسا سننے نے، ذرا تھوڑا جہا چست ہو کے بیٹھو، اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ دی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جڑا بندہ قرآن نو کاریاں دی طرح پڑھدا ہوئے گا، جڑا بندہ قرآن نو ترنم دے نال پڑھدا ہوئے گا، تجوید دے عین اصولاں دے مطابق پڑھدا ہوئے گا، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، او بندہ اللہ تعالیٰ دے معزز فرشتیاں دے نال کھڑا ہوئے گا۔ او مسلمانوں قرآن دے نال اپنیاں زندگیاں لگا دیو، قرآن واسطے زندگیاں وقف کر دیو، تاڑا جینا بھی قرآن ہوئے تے مرنا بھی قرآن ہوئے، اوڑنا بچھونا قرآن ہوئے، اس قرآن دے نال سچا پیار پالو، اللہ جان دے بڑی عزت ملے گی۔ اس نبی نے اس قرآن نال کنا پیار کیتا ہے، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام خود قرآن پاک دی تلاوت فرما دینے، جدوں آپ دا دل کردہ ہے آپ قرآن پاک اپنے یاراں دے کولوں سن دینے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر لکھے آئے ایک دن اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہن لگے اے عبداللہ یار قرآن تے سنا دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانا شروع کر دیں دینے، جدوں اس آیت کریمہ تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام دیاں کھیاں چوانسو جاری ہو گئے، میرے سونے محبوب رون لگ پئے، او قیامت دا ذکر آیا ہے، آخرت دا ذکر آیا ہے۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرما دینے او یار عبداللہ بس کر دے بس کر دے، مسلمانوں ساڈا رویہ قرآن پاک دے نال کیے، گھراں وچ قرآن پہ آئے اتے کٹا تے مٹی پہ گئی ہے، اسی تھوڑے دنوں بعد قرآن اٹھانے غلاف نو صاف کر کے پھر رکھ دینے۔ ہاں اے قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تو صبح کی میں کرنی، اس قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تیری شام کی میں گزرنی چاہی دیئے، اس قرآن نے تے دسنا سی اے حضرت انسان تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ کی میں گزر ہونا چاہی دائے۔ اور مسلمانوں آؤ قرآن پاک دی نال دل لگا لو، قرآن پاک دی عزت و حرمت واسطے اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھو نا سونے نبی پاک علیہ السلام جس نبی تے قرآن پاک دا نزول ہویا ہے، اللہ دے نبی قرآن پڑھ دینے قرآن سن دینے، آپ دے دل دے اندر کنا درد ہے، جے کو جنت دی آیت آن دیئے آپ جنت دی امید لے کے اکھیاں چوانسو بخان دینے، جے کو جہنم دی آیت آن دیئے آپ اللہ دے کولوں ڈر کے اکھیاں چوانسو بخان دینے۔ اور مسلمانوں میرا سونا نبی بڑا ہی نرم دل نبی ہے، جس نبی دے بارے کسی نے کیا او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتانے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے، او میرے نبی غم خار دیاں کیا باتانے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے، اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ، حسین نے میرے محبوبہ، اور بھی بڑے حسین نے میرے محبوبہ، حسین نے میرے محبوبہ، پر تیرے حسن و جمال دیاں، پر تیرے حسن و جمال دیاں کیا باتانے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتانے، ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی
سب یار نے آلہ آقا جی، ویسے تے تیرے یار نے آلہ آقا جی، سب یار نے آلہ آقا جی، پر تیرے ایک بلال دیاں، پر تیرے ایک بلال دیاں کیا باتاں نے، آمینہ پاک دلال دیاں کیا باتاں نے۔ او مسلمانوں غور کرے آجے، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دلال شاہ کی امم سلطان مدینہ آقا دو جگانے خود قرآن پاک نو پڑھے آئے تے انو پڑھن دا حکم دیتا ہے، فرمایا اقرأ القرآن، پھر کہو سبحان اللہ، اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع اصحابی، فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، اے قرآن او اللہ دی کتاب ہے، فرمایا کہ جڑی کتاب نو تسی پڑھو گے قیامت والے دن تاڑی سفارش کرے گی۔ او مسلمانوں ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا اس قرآن دے پڑھن دا ثواب ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا جڑا بندہ اس قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ ویسے تے اس دنیا کائنات دے اندر تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، خواہ اپنی اصلی شکل دے اندر موجود نہیں، لیکن کوئی دنیا دی ایسی کتاب چاہے وہ دنیاوی ہے یا آسمانی ہے انہوں حرفن پڑھن دا ثواب نہیں۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے جڑی اللہ نے سانو عطا فرمائی ہے، حرفن پڑھن دا ثواب ہے۔ وہ میں کہنا پورا قرآن جناب 114 سورتاں نے، 540 رکوع نے، 6236 آیات نے، 77,439 کلمات نے اور 3,40,740 ایتے حروف نے، ایتے اندر 86 سورتاں مکی نے، 28 سورتاں مدنی نے۔ اور مسلمانوں اے سارا قرآن پڑھیا جائے بہت بڑے اجر دی بات ہے، جے کوئی قرآن دی سورت پڑھے او دا مقام کیے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر لکھے آئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے بیان کر دینے، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ علیہ السلام دے کول فرشتیاں دے سردار حضرت جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے نے۔ ایک زوردار دھماکے دی آواز آئی ہے، ایک کھٹکے دی آواز آئی ہے، اللہ دے نبی کریم نو حضرت جبریل امین نے پوچھیا سونے محبوب جی جان دے ہو آواز کس چیز دیئے؟ اللہ دے نبی کریم فرما دینے او جبریل میں نہیں جاندہ آواز کس چیز دیئے۔ سونے محبوب علیہ السلام نو جبریل امین کہنے لگے سونے ہو آج آسمانہ دا ایک ایسا دروازہ کھلے آئے جڑا آج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا، ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے کدے بھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ بھی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر اتنی دیر نو حاضر ہو گیا ہے۔ فرشتہ آکے کہیں دے اے اللہ دے نبی جی میں اللہ دی طرفوں آیا ماں تاڑے واسطے 2 نور لے کے، تاڑی امت واسطے 2 تحفے لے کے آیا ماں۔ پہلا تحفہ ہے فاتحۃ الکتاب
جناب پہلا تحفہ سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا تحفہ فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے تاڑی امت دی اندروں جیڑا بندہ بھی انہاں نوں پڑھے گا فرمایا او دے واسطے کافی ہو جان گیاں جیڑا پڑھ کے اللہ کولوں جو بھی نیک دعا کرے گا اللہ او دی دعا نو قبول فرما لین گے اور سورہ البقرہ تے آل عمران دے بارے فرمایا لوگوں اے تے قیامت والے دن اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرن گیاں اور جناب سورہ کہف دے بارے فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیندا ہے اللہ انہوں دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لین گے اور جناب سورہ الفتح دے بارے فرمایا لوگوں جنہ چیزاں دی اوپر سورج طلوع ہوندے میرے سونے محبوب نے فرمایا او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو انہاں ساریاں چیزاں تو پیاری مینوں سورۃ الفتح لگ دی سورہ الفتح مینوں پیاری لگ دی سورہ الفتح مینوں محبوب لگ دی اور سورہ جناب سورہ اخلاص دے بارے فرمایا اور دنیا کائنات اندر بسن والے ہو اتے ثلث القرآن آخری دو سورتاں دے بارے فرمایا جیڑا بندہ انہاں نوں پڑھدا ہے او دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے آؤ مسلمانوں قرآن پاک نو پڑھنا ہے آؤ مسلمانوں قرآن پاک نو سکھنا ہے قرآن پاک دے نال محبت کرنی ہے قرآن پاک دے نال جڑ جانا ہے قرآن کولوں رہنمائی لینی ہے اپنے بچیاں نو قرآن سکھانا ہے بڑیاں بھی قرآن پڑھنا ہے چھوٹیاں بھی قرآن پڑھنا ہے ماما بھی قرآن پڑھنا ہے بیٹیاں بھی قرآن پڑھنا ہے اماماں بھی قرآن پڑھنا ہے مقتدیاں بھی قرآن پڑھنا ہے دیکھو نا قرآن پاک دی تعلیم تو اگر اساں دور ہوئے مسلمانوں پھر تربیت نہیں ہوئے گی قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرو میرے سونے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس قرآن پاک نو پڑھ کے صحابہ نو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی پتہ چلنا ہے نبی دی سیرت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے صحابہ دی سیرت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے نفع نقصان بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنا ہے حلال و حرام دی تمید بھی قرآن پڑھ کے پتہ چلنی ہے اساں قرآن پڑھنا ہے اللہ نے ساڑھے تے رحمتاں کر دینی آنے کیڑا کیڑا بندہ قرآن پڑھے گا جی انشاءاللہ سارے لوگ قرآن پڑھن گے اور قرآن پڑھن دا معمول بنانا ہے سونے نبی پاک علیہ السلام جس نبی دا مقام مرتبہ اللہ نے اتنا بلند کر دیتا ہے کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا یو دے نال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا یو دے نال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا رب نے بنایا نہ کوئی سونا یو دے نال دا صورت بھی سونی صورت بھی سونی سونے مجبین دی عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی عرش بنی سیرگاہ فرش دے مکین دی حسن و جمال نہ کوئی حسن و جمال نہ کوئی اس دی مثال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا جنہیں جنہیں قرآن پڑھیا ہے جنہیں قرآن سکھیا ہے جنہیں جنہیں قرآن الوفا کی تھی پھر جسم ٹکڑے تے ہو گئے لیکن قرآن پاک تو منہ نہیں موڑیا قرآن پاک دی عزت واسطے حرمت واسطے اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے ٹکڑے سمیہ کوئی خبیب سولی چڑھ گئے ٹکڑے سمیہ کوئی خبیب سولی چڑھ گئے وفا دی اخیر ہوئی کٹ گئے مر گئے وفا دی اخیر ہوئی کٹ گئے مر گئے ہس کے انگاریاں تے لیٹنا بلال دا ہس کے انگاریاں تے لیٹنا بلال دا رتبہ بلند ویکھو آمینہ دے لال دا جنہ جنہ تکیاؤ تک دیں رہ گئے جنہ
جنہ جنہ تک آؤ تک دے رہ گئے بھول گئیاں شایاں یا کے قدماں چ بہ گئے بھول گئیاں شایاں یا کے قدماں چ بہ گئے ثانی نہیں آیا کوئی اس دے کمال دا ثانی نہیں آیا کوئی اس دے کمال دا رتبہ بلند ویکھو آمنہ دلال دا انہاں گانیاں دی اندر موسیقیاں دی اندر لغویات دی اندر منکرات دی اندر منحیات دی اندر بے حیائیاں فحاشیاں دی اندر کوئی سکون نہیں۔ او مسلمانوں قرآن اللہ دا ذکر ہے اس قرآن پڑھن دی اندر سکون ہے۔ میں دعوت فکر لے کے آیا ماں چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جو پکے مسلمان قرآن جنت دے پل بلاندا اس دی جو من دا جنت پاندا اس دی جو من دا جنت پاندا دوزخ دی اگ کھولوں بچ کے دوزخ دی اگ کھولوں بچ کے جنت جا کے عیش اڑاندا جنت جا کے عیش اڑاندا اس جئی اور کتاب نہ کوئی اس جئی اور کتاب نہ کوئی اچھا اس دا شان چھڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان۔ اور اس قرآن پاک دے کولوں اساں اپنی زندگی گزارن دے طریقے سکھنے نے۔ وہ مسلمانوں بچہ پی ایچ ڈی کر جائے جتنی مرضی بڑی ڈگری حاصل کر لبے وہ عزت و پروٹوکول انہوں نہیں ملنا جو قرآن دی وجہ تو ملنا ہے۔ اور کل قیامت والے دن جدوں قرآن والے انہوں اے عزت ملنی ہے پھر لوگاں نے فخر کرنا ہے آؤ اس قرآن دے ذریعے اسی اپنے کرانوں ٹھیک کریے اپنے ملکانوں ٹھیک کریے اپنی معیشت و تجارت نو ٹھیک کریے۔ اگر ساڑی کوٹ کچہری دے اندر ساڑے فیصلے قرآن دے مطابق ہومن اللہ جان دائے اگر اے ملک دا نظام قرآن دے مطابق ہووے پھر سانو کشکول لے کے کافران کو جا کے سود نہیں منگنا پوے گا۔ اور مسلمانوں آؤ سارے کلمہ پڑھن والے مسلمان اس قرآن دے نفاذ واسطے کردار ادا کرو۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ محمد سعید دے بیٹے شروع دن تو لے کے اور جویں ساڑے وڈیاں پاکستان بنایا ہے اینوں بچان واسطے کردار ادا کر رہے نے۔ پاکستان دے اندر جتھے کوئی مصیبت آن دیئے سب تو پہلے جتھے سرکاری ادارے بھی نہیں جاندے تاڑی جماعت اللہ دے فضل و کرم دے نال ہوتے پہنچ دیئے۔ جویں روشن والا دے اندر تساں خدمت کمیٹی بنائی خدمت دا نظام بنایا قرآن پاک دے نفاذ واسطے تساں باقاعدہ ایک لجنہ بنائی اے میں اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اس ملک دے اندر قرآن دا نفاذ کرنا ہے لوگاں دی خدمت کر کے لوگاں نو ہمدردی سکھا کے فرقہ وریت تو بالا تر ہو کے دنیا دے کافر چاندے نے پاکستان دے اندر قرآن دا نفاذ نہ ہوئے پاکستان دے اندر قرآن دی آواز نہ ہوئے اس واسطے قرآن نو جلاندے نے۔ اج ویکھو یورپ دی اندر مغرب دی اندر سب تو زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے نے۔ اللہ نے قرآن دی اندر کافران دا برا انجام دسیا ہے کافران دیاں کرتوتاں دسیاں نے اس واسطے قرآن پاک نو جلاندے نے۔ اور مسلمانوں جڑا کلمہ پڑھن والا مسلمان ہے جنہیں قرآن پڑھے آئے اج تو بعد عزم کرے اس قرآن دے نفاذ واسطے لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے نہ وہابی ہوواں گے نہ دیوبندی ہوواں گے نہ بریلوی ہوواں گے جویں پاکستان بنان دی واری اسی نعرہ لایا سی بغیر رنگ و نسل بغیر کوئی علاقائی تعصب تو کہ پاکستان کا مطلب کیا
اچھی آواز نہ بولو پاکستان کا مطلب کیا او حکومتاں نہیں کرن گیاں اج ویکھ لو قصور باول نگر پاک پٹن اور ساری پٹی ڈبی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ دے نوجوان کشتیاں لے کے راشن لے کے اللہ دے فضل و کرم دے نال دن رات ایک کر کے خدمت کر رہے نے اور قرآن دے نفاذ واسطے اس ملک دی اندر گلی گلی دی اندر محنت کر رہے نے او مسلمانوں اسا اپنی سیاست بھی قرآن دے مطابق بنانی ہے حدیث پاک اندر انبیاء نے سیاست کی تھی اور نبی پاک دے خلفاء نے سیاست کی تھی ابو بکر و عمر نے سیاست کی تھی عثمان و علی نے سیاست کی تھی افسوس ہے اس پاکستان دے نظام تے جڑا زیادہ جھوٹ بولے کرپشن کرے گالیاں دے چوریاں کرے ڈکیٹیاں کرے اور جناب بڑے بڑے بلنڈر مارے دھوکے تے فراڈ کرے اسی کہنے ہیں بڑا بڑا سیاستدان ہے او نہیں وہ دھوکے باز تے ہو سکتا ہے وہ دگے باز تے ہو سکتا ہے وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا سیاست دی تعریف ہے سیاست خدمت کرنا ہے سیاست نیکی دی دعوت دینا ہے سیاست برائی تو روکنا ہے ہمدردی کرنا اتفاق و اتحاد قائم کرنا عدل قائم کرنا انصاف قائم کرنا اور یہ سب کچھ ادوں ہوئے گا جدوں انشاءاللہ قرآن دا نفاذ ہوئے گا اساں قرآن دے نفاذ واسطے اج تو بعد شروع کر دینا ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے بچیاں نو قرآن واسطے وقف کرنا ہے قرآن دیاں کلاساں لگانیاں نے قرآن دیاں محفلاں مجلساں لگانیاں نے اور جدوں کر کر ساڑے قرآن عام ہو جائے گا قرآن دی آواز عام ہو جائے گی ترجمہ تفسیر ہر شخص نو آ جائے گا انشاءاللہ پھر پاکستان اندر نہیں پوری دنیا دے اندر قرآن غالب آ جائے گا اور انشاءاللہ اساں اس غلبے واسطے کردار ادا کرنا ہے اس پاکستان دے اندر فرقہ وریت اور مایوسی نو ختم کرنا ہے اور قرآن پاک دے نفاذ واسطے اساں انشاءاللہ محنت کرنی ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین